نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے اپنی راہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ کی طرف جانے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کوشش کرنے والوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کی راہیں ہموار فرما دیتا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس بندے کا سلیکشن ہونا چاہیے، انتخاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر بندوں سے واقف ہے، ان کا انتخاب فرماتا ہے، اور جو بندے کوشاں رہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی راہیں ہموار فرما دیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، قرب الہی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جو کوشش کرنے والے ہیں وہ کوشش کیسے کرتے ہیں، اس کو بزرگان دین اولیاء کرام نے بتایا ہے۔ کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روح کو یعنی اپنے باطن کو صاف و شفاف کرے، اپنے باطن کو پاک و صاف کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے دل کا پیوریفائی کرے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، یعنی اللہ کی راہ میں عبادت کرے، نماز روزے کا پابند ہو، اور جو کچھ عبادت میں جو اس پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اذکار و مشاغل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے مزید اور محنت اور مشقت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرے، درود پاک کا ورد کرے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، استغفار کا ورد کرے، کلمہ تمجید کا ورد کرے، اور یہ سلسلہ وہ قائم رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی عبادت جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیے ہیں، جو بندوں پر فرض کر دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی پہلے ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ ہے جس کی بنیاد پر بندہ اپنے دل کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ جب دل کا تزکیہ کرتا ہے تو اس کی روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ روح بلندیوں کی طرف جاتی ہے۔ دیکھیے، جو روح کی جب بات کی جائے، سول کی بات کیا جائے، تو یہ جو روح ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اس روح کے کچھ پوائنٹس ہیں، تو وہ آپ سمجھ لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر جس کو بتایا گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے لطیفہ نفس، جو ناف کے پاس ہوتا ہے، یعنی اسے لطیفہ، یہ روح کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے جس کو لطیفہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روح کے اور بھی مراکز ہیں، یعنی اس کے مرکز ہے لطیفہ نفس۔ اس کے علاوہ لطیفہ روح جو رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے لطیفہ قلب جو لیفٹ سائڈ دل کی طرف ہوتا ہے، پھر لطیفہ سر یہ بالکل سینے کے بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لطیفہ قلب اور لطیفہ روح کے بیچ میں ہوتا ہے لطیفہ سر، یعنی یہ وہ ہیں جو روح کے سینٹر پوائنٹس ہیں، مراکز ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے
ایک ہوتا ہے لطیفہ خفی جو بالکل پیشانی پر فور ہیڈ کے بالکل بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے سر کے پیچھے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لطیفہ اخفا۔ یہ جو نام بتایا ہے بزرگان دین نے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ روح کے سینٹرز پوائنٹ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو روشن کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس کے ذریعے جب یہ پوائنٹس روشن ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ذکر کرے تو ان سب پوائنٹس پر توجہ کرے، کنسنٹریٹ کرے، کنسیڈریٹ کرے، اور اس پر زیادہ زور دے اپنے ذکر کے وقت میں، اپنا جو کنسنٹریشن ہے وہ اسی 6 پوائنٹس پر زیادہ رکھے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو روشن فرما دے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب روح روشن ہو جائے گی تو اس روح میں چمک پیدا ہوگی، جب یہ پوائنٹس روشن ہوں گے تو وہ پوری روح کو روشن کر دیں گے۔ کسی قسم کی آلودگی جو روح پر ایسی کوئی بھی گندگی، کوئی ایسی چیز آ جائے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں، تو وہ ساری آلودگی جو ہے، وہ ساری جو گندگی ہے اسی ذکر کے ذریعے دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روح آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ مراکز جو سینٹر پوائنٹس ہیں اس پر جب آدمی ذکر کرے تو اس پر کنسنٹریٹ کرے۔ یہ تصوف کا، یہ صوفیزم کا ایک کورس ہے، یاد رکھیے گا۔ عام طور پر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، لوگ ظاہری حلیے کو صوفیزم سمجھتے ہیں۔ ظاہری حلیہ جو ہے وہ صوفیزم نہیں ہے۔ صوفیزم تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے، جو احکام ہے، جو فرامین ہے اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب اس کے فرامین پر عمل کیا جائے گا، اس کے فرامین پر عمل کیا جائے گا تو یہ ایک بنیاد ہے، یعنی کہ جب فرائض کو آپ پورا کریں گے تو آپ نے، حقیقت یہ ہے کہ آپ راستے پر چلنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کیا، گویا راستے پر آپ نے چلنا شروع کر دیا، اور یہ صراط مستقیم پر قائم رہنے اور چلنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر روح کو صاف کرنا ضروری، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، پیوریفائنگ کہتے ہیں، اسے صاف کرنے کے لیے یہ جو 6 پوائنٹ جس کو میں نے بتایا ہے اسے روشن کرنا ضروری ہے۔ اور اس کو روشن کرنے کے لیے یہ اللہ اور قرآن کی تلاوت اور اس کے علاوہ اوراد و وظائف کے ذریعے اسے روشن کیا جاتا ہے۔ جب یہ روشن ہو جاتا ہے تو اب وسوسہ اگرچہ آتا ہے لیکن وسوسہ غالب نہیں ہوتا۔ اگرچہ حسد اور کینہ بھی اپنی طرف سے دل کے اندر گھسنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے اندر، آپ کے وجود کے اندر انتشار پیدا کریں، مگر وہ گھس نہیں پاتے، وہ داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور جتنی وہ چیزیں جو آپ کی روح کو آلودہ کرتی ہیں، نجاستوں کی طرف لے جاتی ہیں، گندگیوں کی طرف لے جاتی ہیں اور شیطان کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، یہ روح جب چمکتی ہے تو وہ ساری چیزیں آتی تو ضرور ہیں مگر غالب نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے اعلان فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان تیری تمام تر طاقتیں ہوں گی لیکن جو میرے بندے ہوں گے اس پر تو کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرے گا مگر غلبہ حاصل نہیں کرے گا، میرے بندے ہی غالب رہیں گے، میرے بندے ہی تجھ پر حاوی رہیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، وہ بندے جو روح کو بالکل صاف و شفاف آئینے کی طرح بنا لیتے ہیں، اگرچہ شیطان کے حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر جن کی روح صاف ہوتی ہے اور جن کی روح صاف ہوتی ہے تو ایسے پر شیطان کبھی بھی غالب نہیں ہو پاتا، کبھی ان پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے جب کبھی آزمائش آتی، عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے کہ دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ دل کو چین بھی اسی وقت ملے گا جب روح کے ان پوائنٹس کو جس کو میں نے بتایا ہے اسے روشن کر لیا جائے، تو یہ جو اندر کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی، یہ سب دور ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی لذت بھی حاصل کرنے لگتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اسے یہ انعام ملتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ سکون کی دولت ملتی ہے، اطمینان کی دولت ملتی ہے، کہ اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے تب بھی وہ بندہ سمجھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم پر سر جھکا دیتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے۔ کوئی نعمت ملتی ہے، نعمت ملنے پر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اسے سمجھتا ہے کہ یہ جو نعمت مل رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ گویا باطن کو مطمئن کرنے کے لیے باطن کو روشن کرنا ضروری ہے، وسوسے کو دور کرنے کے لیے روح کو روشن کرنا، برائٹ کرنا ضروری ہے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے کہ کوئی نماز چھوڑ کر کے ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہ ذکر و اذکار کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی وظیفہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے فرائض کو جو اللہ نے ایمان والوں پر فرض کیا اس کو چھوڑ کر کے اگر ساری رات وہ تلاوت کرتا رہے، ساری رات وہ اس تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرتا رہے اور نماز کو چھوڑ دے، تو یاد رکھیے گا یعنی اللہ کے جو دیے ہوئے فرائض ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے کیا انعام دے۔ مگر جو بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام نے جو بتایا اور سمجھایا وہ یہی ہے کہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے دیے ہوئے فرائض کو وہ پورا کرے اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا جو باطن ہے وہ بالکل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ سکون کی دولت عطا فرماتا ہے، وسوسے سے نجات اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی بندے کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور جب روح روشن ہوتی ہے تو وہ دنیا سے ایسے کامیاب ہو کے جاتا ہے کہ اس کی قبر بھی روشن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا باطن روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔